السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شاپنگ کے شوقین خوش ہو جائیں، دبئی شاپنگ فیسٹیول 2020 کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا۔ دبئی شاپنگ فیسٹیول نہ صرف امارات میں مقیم افراد بلکہ دنیا بھر کے شاپنگ کے رسیا لوگوں کے لیے بھی بڑی کشش کا باعث ہے۔ اس بین الاقوامی شہرت یافتہ شاپنگ فیسٹیول میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے بھی سیاح آتے ہیں۔ دبئی شاپنگ فیسٹیول DSF کے 26ویں ایڈیشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ شاپنگ فیسٹیول 17 دسمبر 2020 سے شروع ہو کر 30 جنوری 2021 تک جاری رہے گا۔ PIA نے جہاز میں ملنے والی رقم مسافر کو لوٹانے والی ایئر ہوسٹس کے لیے شاندار انعام کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کی ایئر ہوسٹس نے ایمانداری کی بڑی مثال قائم کر دی۔ دبئی سے کراچی کا سفر کرنے والے مسافر کو ہزاروں درہم واپس لوٹا دیے۔ تفصیلات کے مطابق 13 اکتوبر کو دبئی سے کراچی کا سفر کرنے والا مسافر 21,000 درہم سے زائد رقم جہاز میں بھول گیا تھا۔ فلائٹ کی بس ایئر ہوسٹس نے انتہائی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام رقم مالک کو واپس لوٹا دی۔ ایئر لائن فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایمانداری دکھانے پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ کرونا قوانین کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی، دبئی میں متعدد کاروباری مراکز کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تفصیلات کے مطابق حکام کی جانب سے منگل کے روز مختلف کاروباری مراکز کا معائنہ کیا گیا، جس کے بعد 11 مراکز کو کرونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ دبئی اکانومی نے 11 اداروں کو جرمانے عائد کرنے کے علاوہ 2 دکانوں کو انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ دونوں دکانیں کرونا قوانین کے خلاف ورزی کرنے کی مرتکب قرار پائی تھیں۔ دبئی اکانومی نے کہا کہ 9 دکانوں کو ملازمین کے ماسک نہ پہننے پر اور جسمانی فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر جرمانہ کیا گیا۔ دبئی اسپورٹس کونسل کے تعاون سے منعقدہ ایک معائنے میں 2 جمز کو بھی جرمانہ عائد کیا گیا۔ اب کام ہوگا گھر بیٹھے بیٹھے، شارجہ بلدیہ نے جائیدادوں کے حوالے سے صارفین کو بڑی سہولت آن لائن فراہم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے رہائشیوں کو ایک اور زبردست سہولت آن لائن فراہم کر دی گئی ہے۔ شارجہ بلدیہ نے جائیدادوں کے لیے لیز کے معاہدوں کی رجسٹریشن اور تجدید سمیت لین دین کے معاملات کو آن لائن کر دیا ہے۔ شارجہ سٹی بلدیہ کے ڈائریکٹر جنرل تبت سلیم الطوری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نئے اقدامات کا مقصد لوگوں کو اچھی سروسز کم وقت میں فراہم کرنا ہے۔ اس اقدام کے بعد لوگوں کے وقت کی بھی بچت ہوگی۔ دنیا بھر میں کرونا کے دوران مختلف کاموں کو آن لائن سر انجام دیا جاتا رہا ہے۔ شارجہ بلدیہ نے بھی صارفین کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں فرنٹ لائن ورکرز اور رضاکاروں کے لیے شاندار اعلانات۔ تفصیلات کے مطابق فرنٹ لائن ورکرز کو ٹریول ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں فرنٹ لائن پروفیشنلز اور دیگر رضاکار حکومت کی جانب سے آئندہ ہفتوں میں بہت خاص اقدامات کی امید کر سکتے ہیں۔ آئندہ ہفتوں میں فرنٹ لائن ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں پر فرنٹ لائن ورکرز کے کام کو سراہا جائے گا۔ نئے اقدامات کے تحت فرنٹ لائن ورکرز کو سفری ڈسکاؤنٹ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابوظہبی کے شعبہ ثقافت اور ٹورزم میں مختلف سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی، جبکہ الدار پراپرٹیز کی شرکت داری سے ہاؤسنگ سے متعلق مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔